اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، برادران اسلام، عقل مند شیعوں سے چند سوال توصیف الرحمان کی طرف سے پے در پے حملے جاری ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ باب العلم کے در سے چنے ہوئے کچھ دلائل، کچھ علمی گلدستے، علمی پھول محمد و آل محمد کی طرف سے جو ہمیں عنایت کیے گئے ہیں، وہ آپ صاحبان کے سامنے گلدستہ مودت اہل بیت کی شکل میں ہم آپ کے سامنے، شیعہ سنی بھائیوں کے سامنے پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ توصیف الرحمان نے ایک اور ہم پہ اعتراض کیا ہے کہ شیعہ کے عقیدے کے مطابق جو علی کی ولایت و امامت کو یا 12 اماموں کی ولایت و امامت کو نہ مانے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس پر مختلف علماء کی مختلف رائے ہے، مگر یہاں پر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ علی کی ولایت اور محمد علی محمد کی ولایت قرآن سے ثابت ہے۔ انما ولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کے تحت یہ علی کی ولایت قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کا حکم خدا ہے، مگر جو حکم خدا اور حکم قرآن کی مخالفت کرے اس پر مختلف علماء کی مختلف رائے ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں وہ گناہ گار ہے، کچھ کہتے ہیں جو صریحتاً جان بوجھ کے انکار کرے تو اس کے لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا تو یہی ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، کسی پہ کفر و شرک کے ہم فتوے نہیں لگاتے، اور وہ فتوے اس لیے نہیں لگاتے کہ ہمیں فتویٰ لگانے کے لیے محمد و آل محمد نے تعلیم نہیں دیا۔ یہ آپ ویڈیو کلپ ان کا سنیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اور جو امامت کے عقیدے پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ ذاکر بھی کہتا ہے یہ امامت کا عقیدہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ امامت ہمیں دینے والے رسول پاک کی ذات ہے، قرآن ہے، فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، اور کل من القریش، تمام کے تمام قریش میں سے ہوں گے۔ اول علی، پہلا میرا بیٹا علی ہے، پھر میرے رسول نے نام لے، پھر میرا شہزادہ حسن حسین، پھر آگے جو لسٹ ہماری ہے وہ رسول اللہ کے دیے ہوئے 12 امام۔ یہ حکم رسول ہے کہ ان کی اطاعت کرنا، یہ حکم رسول ہے، حکم قرآن ہے۔ اب یہاں پر ہم اتنے اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں کہ آج تک ہم نے کبھی قاتلان امام حسین کو کافر نہیں کہا۔ ہم جب بھی کہتے ہیں کہ امام حسین کے قاتلان مسلمان ہیں، دیکھیں کتنا فرق ہے ہم نے کبھی بھی مولا علی کے قاتل کو کافر نہیں کہا، ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اسی طرح ہم نے اور ائمہ مطہرین علیہ السلام کے جتنے بھی اماموں کے قاتلان گزرے ہیں، بنو امیہ میں سے ہوں یا بنو عباسیہ میں سے ہوں، ہم تمام تر قاتلان ائمہ مطہرین پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے، حالانکہ وہ قاتلین ہیں اور منکر امام ہیں، ہو کر تو قتل کیے ہیں نا، مگر ہم کہتے نہیں وہ مسلمان ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ کالا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وہ قائل تھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے تھے، لیکن بغض اہل بیت میں، دشمنی اہل بیت میں انہوں نے اماموں کو قتل کیا۔ وہ مسلمان تھے مگر وہ قاتلان امام حسین ہیں۔ یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ اگر ایک مسلمان کسی کو قتل کرے تو اس کے لیے جنت ہے، نہیں۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاہ جہنم، یہ ہمارے لیے کہ جو جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کرے فجزاہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے۔ آگے لکھا ہے وَلَعْنَةُ اللَّهِ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، عَذَابًا عَذَابًا مُہِینًا، اور ان پر ان قریب بہت ہی دردناک عذاب دیا جائے گا، دنیا میں بھی آخرت پر بھی ان پر لعنت ہے، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ جو کہ عام مسلمان کا قاتل جہنمی ہے، پھر جو امام حسین کا قاتل ہے، جو امام حسن کا قاتل، جو مولا علی کا قاتل ہے، اور جو امام زین العابدین کا، یہ باقی مطہرین کا قاتل ہے، وہ جہنمی ہے، اور وہ جہنم کا حقدار ہے، دردناک عذاب اس کا مستحق ہے۔ ہم قاتلان امام حسین کو بھی کافر نہیں کہتے، وہ مسلمان ہیں، اور ہمارے نوح بھی ہیں قاتل تیرے مسلمان۔ اور وہ قاتلان کون ہیں، کن کی اولاد ہے؟
उनको कैसे तैयार किया गया है इंशाअल्लाह हम अगले क्लिप में आपको बताएंगे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। Havamun dalbare, dalaro mikhare, sharbalo mipare, ba unnasi mikchetare, asr kole yor. Havamun midune, indale divune, dustare bekhun.